ایک سگا باپ اپنی بیٹی سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم اپنی بھابھی کا مطلب سلمیٰ کا، اصغر کی بیوی کا ساتھ دو گی تو تم میرے لیے مر جاؤ گی۔ یہ کوئی باپ اپنی بچی سے کہہ سکتا ہے جبکہ وہ عمرہ گئی ہوئی ہے، نہ اس سے ملنے کے لیے آئے نہ اس کو اپنے گھر پہ بلایا۔ تو فرینڈز، آج اسی ٹاپک پہ ہم بات کریں گے کہ ان سب کا قصوروار کون ہے۔ تو میرے ساتھ بنے رہیے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں اور آپ سب کی دعا سے الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ صحیح سلامت رہے، خوش رہیں اپنے اپنے گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ۔ آمین ثم آمین۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے۔ اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے، اور پورا ویڈیو ضرور آپ لوگوں نے واچ کرنی ہے۔ اب بات کرتے ہیں۔ باتیں تو چلو اس کے باپ نے کی، عائشہ کے باپ نے۔ عائشہ کون ہے؟ عائشہ اصغر کی بہن ہے، تارا کی سوتیلی بہن ہے، اور سلمیٰ کی ہسبینڈ کی بہن ہے، مطلب سلمیٰ کی ننند لگی اور سوتیلی بہن بھی ہو گئی، کیونکہ سلمیٰ کی ماں نے اصغر کے باپ سے شادی کی۔ پلیز آپ لوگ خود سمجھ جانا اس رشتے کو۔ اس رشتے کی گتھی کو سلجھانے کے لیے میرے پاس نہ الفاظ ہے، نہ میں شارٹ بولوں گی پلیز مجھے، کیونکہ ان کی جو رشتے نا بالکل سمجھ نہیں آتا ہے۔ تو پلیز آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ سلمیٰ کا جو سسر ہے، اس کے سسر سے جو فادر ان لا ہے سلمیٰ کا، اس سے سلمیٰ کی جو ریئل مدر ہے انہوں نے شادی کر لیا۔ آپ بس سمجھ جائیں۔ تو عائشہ جو ہے وہ اصغر کی سگی بہن ہے۔ تو عائشہ گئی ہے عمرہ کے لیے، اور عمرہ کے لیے جا کے نہ اپنے بھائی کے گھر رکی ہے نہ باپ کے گھر۔ بھائی اور باپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، مطلب اصغر کی سوتیلی ماں جو تارا کی ماں ہے اور سلمیٰ لوگ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لیکن اس گھر میں عائشہ کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ عائشہ بیچاری عمرہ کے لیے گئی ہے سعودیہ، اور جا کر اسی جگہ میں ہے، سیم آس پاس، لیکن وہ ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے، اور اس کا جو سلمان بھائی ہے وہ اس کا خیال کرتا ہے، آتا جاتا ہے، اس کو گھماتا ہے، اس کو دیکھتا ہے۔ تو یہ جو نجمہ بدنام کر رہی تھی اور الزام لگا رہی تھی، گندی عورت، بد زبان عورت، تو وہ اپنی بہن کے ساتھ بزی ہے۔ یہ جو گھٹیا عورت بول رہی تھی سلمیٰ کے بارے میں، ایسا کچھ نہیں ہے، سلمیٰ اپنی گھر پہ ہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اندازہ آپ لوگ لگا لیں کہ کتنے گرے ہوئے لوگ ہیں، کیسے ڈالرز کے بھوکے ہیں۔ مطلب ایک مظلوم کو گنہگار ثابت کرنے کے لیے یہ لوگ کس کس کو بدنام کریں گے۔ ایک باپ نے عمرہ گئی بیٹی، اس کو بول دیا کہ اگر تم سلمیٰ کا ساتھ دو گی تو تم میرے لیے مر گئی ہو۔ تو وہ بیچاری ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہے۔ کل اس رو رو کر کافی باتیں وہ کر رہی تھی اللہ کے گھر بیٹھ کے۔ بھی میں ان سے یہ کہوں گی اصغر کے باپ سے کہ آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کسی کے ماں باپ پر یا بچوں پر بات کروں گی۔ الحمدللہ ابھی تک میں نے کسی کی بچوں پر بات نہیں کیا، لیکن ماں باپ کے اوپر بات کرنے کے لیے مجبور کر دیا اس خاندان نے، کیونکہ یہ تارا کی ماں ہے نا۔ بھی دیکھا، ہاں میں نے بڑی ہے، کسی کی ماں ہے، اس وجہ سے عزت دی ہے، لیکن یہ آپ لوگ ان کو غور سے دیکھیں گے نا، یہ سیدھی نہیں لگتی ہے، بہت ہی تیز اور ہوشیار عورت لگتی ہے۔ تو یہ جو الفاظ جو عائشہ کے باپ کے منہ سے نکلا ہے نا، یہ عائشہ کے باپ کے الفاظ کم ہیں، یہ تارا کی ماں کی باتیں ہیں۔ جو سوتیلی ماں ہیں وہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کو کہا ہوگا کہ اس طرح باتیں کرو، کیونکہ ان کو اپنی بیٹی سلمیٰ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ساری زندگی سلمیٰ کے ساتھ رہی، سلمیٰ نے ان کی خدمت کیا، ہر چیز کیا، لیکن ان کو سلمیٰ سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان کو ستارہ سے مطلب ہے، ان کو یہ مطلب ہے کہ میری تارا پر کوئی الزام نہ آئے، کہ تارا کی چینل اگر چلا گیا، اور تارا شاید ماں کو بھی پیسے کھلاتی ہوگی، حالانکہ ماں کو دینا بچوں کا فرض ہے، کوئی اس میں کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، لیکن شاید تارا بلیک میل کرتی ہوگی کہ میں پیسے دوں گی تو میرے لیے ایسے بولو ایسے بولو، کیونکہ جہاں یہ خاندان اتنا بھوکا ہے تو یہ پیسوں کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کلیئرلی بات یہی ہے کہ عائشہ کو صاف یہ بات کہہ دیا گیا ہے کہ گھر میں کوئی پرمیشن نہیں ہے، اس کا انٹری نہیں ہے اس کے گھر میں سعودیہ کی،
क्योंकि وہ سلمیٰ کے ساتھ ہے۔ اور عائشہ نے یہی کہا کہ پہلے جو اس کے ساتھ ہوا، جیسے وہ دلبر کی پہلی وائف تھی، اس کے بعد دلبر کے ساتھ اس کی ڈیورس ہوا، جو بھی ہوا، اس نے پوری کوشش کی تھی کہ عدالت جائے، کیس کرے، اپنے بارے میں بتائے نیوز والوں کو کہ میرے ساتھ کیا ناانصافی ہوا ہے، لیکن اس کے گھر والوں نے اس کو دبا دیا کہ تم غلط ہو، تم غلط ہو۔ انہی کی اس حرکت کی وجہ سے اس بیچاری نے اپنا بچہ جو علی ہے دلبر کے پاس، اس کو بھی کھو دیا۔ مطلب آپ لوگوں نے سب نے دیکھا کہ علی سے ملنے بھی نہیں دیا جاتا ہے عائشہ کو، ورنہ ایک ماں کا اتنا تو حق ہے، چاہے وہ شادی کر کے چلی گئی، کہیں چلی گئی، کچھ بھی ہے، لیکن اگر وہ اپنی اولاد سے ملنا چاہتی ہے تو اس کا پورا حق ہے، لیکن نہیں، اس کو نہیں ملنے دیا جاتا ہے۔ ایون جب یہ لوگ ولیج میں تھے، علی ملنے گیا اس سے، اور کیسے دلبر اس کو جانوروں کی طرح کھینچتا ہوا لے کر آ گیا، لڑائی جھگڑا کر کے، سب ہم نے دیکھا وہ ویڈیو کلپس۔ تو یہ حال ہے، اور اب یہ لوگ سلمیٰ کو بھی سیم طرح سے دبانا چاہتے ہیں کہ سلمیٰ غلط ہے، سلمیٰ یہ سب باتیں کیوں میڈیا میں لے کر آئی ہے۔ تو میں تو کہتی ہوں بہت اچھا کیا سلمیٰ نے میڈیا پہ لے کے آئی ہے۔ اگر وہ یہ باتیں آج نہ لے کر آتی تو زندگی بھر یہی حرام کام چلتا، اور سلمیٰ منہ بھی نہیں کھول سکتی تھی، وہ مجبور بے بس ہو کے یہی سب چیزیں برداشت کرتی۔ اچھا ہوا کہ اس نے آواز اٹھائی، تو ایٹ لیسٹ ایک طرف ہو جائے گی بات۔ سلمیٰ کا گھر بچے گا نہیں بچے گا وہ سلمیٰ کے اوپر ہے۔ اگر وہ سلمیٰ اس آدمی کے ساتھ رہنا چاہتی ہے ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک آدمی جب بے ایمانی کرتا ہے نا رشتوں میں، اور اس کو عادت ہو جاتی ہے باہر منہ مارنے کی، تو بہت مشکل ہے کہ وہ سدھر جائے۔ باقی اللہ تعالیٰ دلوں کا حال جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے بہتر نہیں بہترین کرنے والا ہے۔ تو جو فیصلہ سلمیٰ کرے گی ہم اس کے ساتھ ہیں، ہم نے صرف اس کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ وہ سچی ہے، وہ مظلوم ہے۔ اور عائشہ نے یہ بھی کہا کہ اگر میں نے منہ کھولا تو سب کی پول کھلے گی اور بہت کچھ سامنے آئے گا، تو اگر میں چپ ہوں تو مجھے چپ رہنے دیا جائے۔ یہ خاندان کتنا گرا ہوا ہے، جو بھی مظلوم ہے، جو بھی معصوم ہوتا ہے، اسی کو دبا دیتے ہیں، اسی کو کوشش کرتے ہیں گرانے کی۔ تو سلمیٰ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، عائشہ کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، اس لیے عائشہ آج سلمیٰ کے ساتھ کھڑی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے سلمیٰ کو بار بار کہ بھابھی آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا ہے، آپ سچ کے راستے میں ہو، آپ نے اپنا جنگ کو نہیں چھوڑنی ہے۔ اور ان رشتوں کے بارے میں بھی اس نے یہی کہا کہ کیا فائدہ ایسے رشتوں کا، جن رشتوں میں کوئی احساس نہیں، کوئی فیلنگز نہیں، کوئی پیار محبت نہیں، نام کے رشتے رکھ کے کیا کرنا۔ میں بھی یہی کہتی ہوں کہ رشتوں میں جب پیار ہی نہیں ہے تو ان رشتوں کے پیچھے کیوں بھاگنا۔ اکیلے انسان زندہ رہے، اکیلے جی سکتا ہے نا، اللہ ہے بس، ختم۔ دنیا سے کیا لینا دینا؟ دنیا کے ہمیں کھانا نہیں دے رہی ہے، ہمیں خود محنت کرنی ہوتی ہے، دنیا کے ہمیں کچھ نہیں کر رہا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے۔ اپنا نماز عبادت کرو، اللہ سے مانگو، جو چیز دینا ہے اللہ نے دے۔ جیسے یہ لوگ ہر بات پہ کہتے ہیں نا ستارہ کی وجہ سے، وجہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وسیلہ کوئی نہ کوئی بن جاتا ہے۔ ستارہ نے ایک یوٹیوب بنایا، راستہ دکھایا، لیکن وہ راستہ ذلت کا راستہ دکھایا، اس نے کوئی اچھا راستہ نہیں دکھایا۔ کیا ملا اس یوٹیوب سے؟ صرف ڈالرز انہوں نے کمایا، ڈالرز ہی کمایا نا، لیکن جو بچی کچی ان کی عزت تھی، جو چیزیں ان کی چھپی ہوئی تھی، جو بدنامی، چاہے وہ شادی کا ہو، چاہے طلاق کا ہو، چاہے ایکسٹرا کوئی افیئر چلا رہے، میریڈ ان میریڈ، جو بھی ان کے بیچ تھا، ہر کچھ نکل کر باہر آیا۔ تو کیا سمجھے اس کو کہ ستارہ کی وجہ سے عزت ملی ہے؟ مجھے تو لگتا ہے صرف ذلت ہی ذلت ملی ہے، عزت تو کوئی نہیں ملا ہے۔ اور ایک بات فرینڈز، اتنے زیادہ لوگ تارا کو سپورٹ کر رہے ہیں حرام کام کے لیے، لیکن سلمیٰ کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، کسی عورت کے ساتھ اگر کوئی میرڈ عورت ہے، وہ اس کے اندر اتنا انسانیت نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ غلط ہوگا تو ہم کیا چپ رہیں گے؟ کیا ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ کہ ہمیں ان چیزوں کو بڑھاوا دینی چاہیے کہ ہر گھر کا مرد جا کے حرام رشتہ قائم کرے، یا ہر گھر کی میرڈ عورتیں جا کے حرام ریلیشن شپ میں اپنے آپ ملوث کر دیں؟ جیسے تارا کے ہسبینڈ نے شادی کی تھی، وہ بھی شادی اس نے خود نہیں کی تھی، وہ اس نے کروائی تھی، اور انسپائر کس سے ہوئی تھی؟ جو پائل ملک ہے،
جو خود صحیح لوگ نہیں ہیں ان سے انسپائر ہو کے اس نے یہ شادی کی تھی۔ اور کم سے کم پیسے کمانے کے لیے کسی کو اتنا نہیں گرنا چاہیے۔ شادی جیسا ایک پاک رشتے کو انہوں نے مذاق بنایا، اور آج اللہ تعالیٰ نے ان کا مذاق بنا دیا، ان کی منہ پر اتنی ذلتیں ڈالی ہے، تارا کی اور اس گھونچو کے منہ پر، ساجد کے منہ پر، کہ اب یہ کہاں منہ چھپائیں گے؟ تارا کیا کرے گی؟ کب تک کہاں بھاگے گی؟ کب تک ویڈیو نہیں بنائے گی؟ ایک دن تو اس کو سامنے آنا ہوگا، یا تو پھر اس کو یوٹیوب چھوڑ دینا ہوگا۔ اگر اس کو چھپنا ہے تو اپنی یوٹیوب کو ڈیلیٹ کر کے، جیسے اپنی ویڈیوز کو ہائیڈ کرتی ہے اسی طرح اپنی یوٹیوب کو بھی ڈیلیٹ کر کے بالکل غائب ہو جائے، پھر ہی اس کا منہ بچ سکتا ہے بنا معافی کا، ورنہ اس کو یوٹیوب میں آنا ہوگا اور معافی مانگنی ہوگی، کیونکہ اب تو ساری دنیا کو پتہ چل چکا ہے یہ سب باتیں۔ اور اتنی گناہ کرنے کے بعد کس کس سے معافی مانگے گی؟ کس بات کی معافی مانگے گی؟ ہم نے کبھی آیت کے اوپر باتیں نہیں اٹھا، اور میرا ریکارڈ ہے، آپ میری ویڈیوز نکال کر دیکھ لیں، میں نے کبھی بچوں کے اوپر بات نہیں کی، نہ کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ بچے معصوم ہوتے ہیں، بچوں کا کوئی قصور نہیں ہے اس میں کہ بڑے کیا گندگی کر رہے ہیں، ان کو پیدا کس طرح کر رہے ہیں، وہ اللہ کو بہتر پتہ ہے، ہم اس میں کچھ نہیں بول سکتے۔ لیکن ہاں، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اعجاز شاہ کون ہے۔ ہر جگہ میری یہ سوال ہوتی ہے کہ اعجاز شاہ کون ہے؟ کیوں نہیں تم آتی ہو سامنے؟ کیوں نہیں آ کر بولتی ہو؟ یہ فوٹو اگر ایڈٹ ہے، جیسے تم بولتی ہو ایڈیٹنگ کر کے کر لیا، ویڈیو بھی، فوٹو بھی، ہر چیز بھی، تو تم آؤ سامنے آ کر بتاؤ، پھر دیکھتے ہیں نا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ لیکن کوئی بات تو سچ کرو، ہر ٹائم پہ جھوٹ جھوٹ۔ میں نے تم سے بولا تھا نا کہ جب تم نے کوثر کی بیٹے کا موت کا بہت بڑا مذاق اڑایا تھا، تم نے نا ہر چیز کی مذاق اڑائی ہے، ایک پاک رشتہ شادی جیسا اس کا مذاق اڑایا، اس بچے کی موت کا، ایک معصوم پتہ نہیں کس کا بچہ اٹھایا، کیا کیا، کوثر کا تھا، کس کا تھا، مرا ہوا، یہ وہ دکھا کے تم نے صرف ڈالر کے لیے یہ سب کھیل کھیلا تھا نا۔ تو دیکھو اسی کے بعد تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ تو اس لیے سب جو ہے نا آپ لوگ، ٹھیک ہے میں مانتی ہوں پیسہ ہماری زندگی کی بہت ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے اتنا شارٹ کٹ نہ اپنائیں، محنت کریں۔ میں کتنے مہینوں سے محنت کر رہی ہوں، کتنا میں سب کو ریکویسٹ کرتی ہوں کہ سبسکرائب کریں سبسکرائب کریں، پھر بھی آپ لوگ دیکھیں، جب جس کی مرضی ہوتی ہے آ کے کرتا ہے۔ اسی جگہ جو گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو ایک ایک دن میں ہزار ہزار سبسکرائبر مل رہے ہیں، ورنہ وہ کیا کانٹینٹ دے رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں، صرف بدنامی، گندگی، ان چیزوں پر۔ چلیں فرینڈز، آج کے لیے اتنا ہی، چلتی ہوں۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ مجھے بہت اچھا لگتا ہے آپ کے کمنٹس پڑھنا اور اس کو رپلائی کرنا۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔